سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ احباب بھائی محبت نہ تشریف رکھو۔ حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب چونکہ بیرون ملک نے، اس واسطے میں گزارش کراں گا کہ حافظ انجینئر حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب دے بچپن دے خطاب، پرانے خطاب دی تھوڑی جی جھلکی تانوں ذرا دکھلانے ہاں۔ ہاں جی، پیغام ٹی وی والے احباب جڑے نے بیٹھ جو بھائی، اگو ساتھی بیٹھ جو۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب دے پرانے چپ رہے گی پروگرام سے چھپے گا اس کو ظہور کیوں گئے چپ رہے گی ایس موقع میں کہنا چاہتا ہوں، اگر ابو جان کبھی دکھائی کیا ہے ہماری قریب میں اہل حدیث کے نام اور دعوت کو اللہ کی مہربانی اور فضل، اللہ کی مہربانی کے فضل سے جو ملا اس کی کوئی ہماری قریب میں نہیں ملتی۔ اور سرزمین پاک ہے نبی رحمت کا مقام لہرا دینے کے اندر رحمت لگے کتاب و سنت کی حاضر قربانی پیش کرنے سید شہید اور شاہ شہید کے بعد آپ کی کوئی نہیں رو، آپ کا کوئی قربانی پیش نہیں کیا گیا۔ اور ملا تاخیر قائد ابن قائد، خطیب ابن خطیب حضرت علامہ حافظ حشام الہی ظہیر صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمان کے نعرہ تکبیر، دو میں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا، گج کے ذرا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، شہید اسلام حضرت علامہ ظہیر، شہید اسلام حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ حافظ حشام الہی صاحب ظہیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ معزز سامعین گرامی قدر، جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ایک خاص طبقے کی طرف سے صحابہ کی شان میں تنقیص کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کا یہ قول حکماً مرفوع کا درجہ رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے تھے ان کے دلوں کو ٹٹولا، اور قیامت تک کے انسانیت کے دلوں کو ٹٹولنے کے بعد جس دل کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے پاک، سب سے طاہر جانا، اس کے قلب اتھر پر اللہ رب العزت نے کتاب حمید کو رکھ دیا، اس کے سر کے اوپر تاج ختم نبوت کو رکھ دیا۔ اسی طرح جس طرح انسانوں میں سب سے افضل دل نبی محترم کا تھا، انبیاء کے بعد جس گروہ کے دلوں کو ٹٹولا گیا، جس کو سب سے افضل مانا گیا، جس کو سب سے افضل سمجھا گیا، جن کے دلوں کو تقوی کے لیے چنا گیا، جن کے دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ تھے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ صحابہ کے آپس میں جو اختلافات ہیں، آپس میں وہ ایک کلاس اور ایک سٹیٹس کے لوگ ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں، ان کو آج کوئی جہالوی مردود، کوئی جہلمی ملعون کوٹ کرتا ہے کہ صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے۔ ان کا سٹیٹس، ان کا کلاس ایک ہے، وہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر کا فتویٰ اس بارے میں بھی قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا مقداد کے بارے میں عبید اللہ نے کوئی لفظ کہہ دیے؟ ہم اثر ہیں، ایک ہی دور کے ہیں، سٹیٹس اور کلاس بھی قریب کی ہے،
اونچے اور نیچے درجے کا فرق ہے۔ مقداد کے بارے میں کچھ الفاظ کہہ دیے۔ حضرت عمر نے کہا تلوار لے کے آؤ، میں عبید اللہ کی زبان کو کاٹ دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصحاب رسول کے اوپر تان کرنے والا، سب و شتم کرنے والا اس کی شریعت اسلامیہ میں سزا ہے، تو زبان کو کاٹ دینا ہے۔ مقداد اٹھ آگے کہا آپ ایسا اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی بات ہوگی؟ حضرت عمر نے نبی محترم کی اس حدیث کو مد نظر رکھا، جس نے میرے صحابہ پہ تان کیا، صحابہ کو برا بلا کہا، اس پہ کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی۔ اس پہ کس کی لعنت ہے؟ فرشتوں کی۔ مجھے بتائیے فرشتے کیا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی لفظ بول سکتے ہیں؟ وہ تو وہی کام کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ اللہ کے کہنے کے اوپر صحابہ کو برا بلا کہنے والوں کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ کیا یہ لعنت پڑے گی؟ نہیں۔ اگر اللہ ہی کے حکم سے بھیج رہے ہیں، اللہ ہی کے سامنے گزارش کر رہے ہیں، کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہے، اگر میں اور آپ آپس میں کسی مسلمان کو بے ایمان کہہ دیں، کافر کہہ دیں، تو ہم میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے، لیکن ان کے ایمان میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ صحابہ کو بے ایمان کہہ دیں، نعوذ باللہ، صحابہ کے بارے میں برا بلا کہہ دیں، نعوذ باللہ، یہ صحابہ وہ ہیں کہ حدیث میں آتا ہے تم میرے صحابہ کو برا آپ یہ بات دیکھیے کہ صحابہ کے بارے میں سب و شتم کرنا یہ کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ آجے آجے نبی محترم نے یہ بات کی میرے صحابہ کو برا بلا مت کو، یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی ایک صحابی کی میرے ساتھ گزاری ہوئی ایک گھڑی ایک لمحہ جو کسی صحابی نے نبی محترم کے ساتھ گزارا، تمہاری ساری عمر کی نیکیاں جمع ہو جائیں، اس ایک سیکنڈ اور لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات، دوسری روایت کے اندر الفاظ ہیں، اگر کوئی نیک آدمی 40 برس تک عبادت کرے، کوئی گناہ نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا رہے، رکوع کرے، روزے رکھے، حج کرے، برائی کا کوئی ایک کام نہ کرے، وہ 40 برس تک عبادت کرتا رہے، اور ایک صحابی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ گزار دے، اس کا ایک لمحہ اس 40 سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آئیے اس حدیث کے اوپر غور کریں، میں اور آپ، ہمارا صحابہ کے سامنے کیا سٹیٹس اور کیا مقام ہو سکتا ہے۔ نبی کریم نے کہا ایک صحابی ایک مٹھ، ایک مد، ایک ہاتھ اگر گندم خرچ کرے یا جو خرچ کرے، یا آدھ ہاتھ آدھ مٹھ گندم یا جو خرچ کرے، تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ، جنہوں نے دیکھا ہے 9 کلومیٹر لمبا چوڑا پہاڑ، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، احد پہاڑ جتنی چاندی خرچ کرے، احد پہاڑ جتنے ہیرے جو انسان کے پاس مال و دولت میں سے موجود ہے، احد پہاڑ جتنے ہیرے خرچ کر دے، وہ کسی صحابی کی آدھ مد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ صحابہ کا مقابلہ کرنے چلے امام مالک کے پاس، ایک فتویٰ لینے کے لیے بندہ گیا، اس نے کہا امام مالک آپ کا اس بارے میں کیا فتویٰ ہے کہ اگر کسی بندے نے یہ عقیدہ رکھا ہو کہ کوئی اعلیٰ درجے کا تابعی صحابی سے افضل ہے؟ امام مالک نے کہا ذرا بات کھل کے بتا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا اگر بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ عمر بن عبدالعزیز جو اونچے درجے کے تابعی ہیں وہ امیر معاویہ سے افضل ہیں، تو امام مالک نے کہا سن، پھر میرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر تو کھانا کھانا چاہتا ہے عیسائی کے ساتھ کھا لے، یہودی کے ساتھ کھا لے، عیسائی اور یہودی بیمار ہو اس کی عیادت اور تیمارداری کر، وہ مر جائے
اس کی تذیت کر، لیکن جو بندہ تابعی کو صحابی سے افضل سمجھتا ہے تو اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، یہ مردہ مر جائے تو اس کی عیادت نہیں کر سکتا۔ بتائیے عبداللہ ابن مبارک نے کیا کہا تھا؟ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا تھا، امیر معاویہ کے گھوڑے کی سموں کو لگنے والی گرد کا مقابلہ کوئی تابعی نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ بڑے بڑے ذاکر معاذ اللہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک ذاکر نے جس کو بڑا معتدل سمجھا جاتا ہے یہ تک کہہ دیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضرت زبیر بھی آگ میں جلیں گے، نعوذ باللہ۔ زبیر کون؟ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور زبیر رسول اللہ کے حواری ہے۔ زبیر کون؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ زبیر وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی تلوار کو نکالا تھا۔ ابھی مکہ میں تھے، ابھی ریاست قائم نہیں تھی ہوئی، ان کو اطلاع ملی رسول اللہ پہ حملہ ہو گیا ہے۔ کہا جب تک زبیر کے سینے میں دل باقی ہے یہ تلوار بے نیام رہے گی۔ کافر کو نیزہ مارا، اس نیزے کو بطور نشانی اور تبرک کے نبی محترم نے اپنے پاس رکھا، ابو بکر نے رکھا، عمر نے رکھا، عثمان نے رکھا۔ علی کے پاس زبیر کا قاتل آیا اس امید کے ساتھ کہ علی کے مخالف لشکر میں ہے، شاید مجھے انعام و اکرام مل جائے گا۔ حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو، کیونکہ میں نے نبی کریم سے خود سنا ہے کہ ہر نبی کا ایک حواری ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ اور افسوس اور دکھ کی بات پتہ کیا ہے؟ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، شہید اسلام حضرت علامہ ظہیر، شہید اسلام حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی، حضرت علامہ حافظ حشام الہی صاحب ظہیر۔ دکھ کی بات یہ ہے، ایک میں تو یہی کہتا ہوں ناٹک رچایا ہوا ہے کہ اہل بیت سے محبت، خاندان سے محبت، یہ جھوٹا نعرہ ہے، یہ جھوٹا فلسفہ ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہی ہے جسے تم خاندان سمجھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کے اوپر تبرہ تم نے کیا۔ نبی کریم کی بیوی عائشہ نبی کے گھر والی نہیں، حفصہ نبی کے گھر والی نہیں، ام حبیبہ نبی کے گھر والی نہیں۔ یہ جھوٹے ہیں، یہ اپنے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں کہ ہمیں خاندان سے محبت ہے۔ نبی کریم کے خاندان میں کیا ابو بکر شامل نہیں؟ کیا عمر شامل نہیں؟ کیا ابو سفیان شامل نہیں؟ الگ الگ فضائل کہ چشم فلک نے نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل چہرہ کسی کا نہیں دیکھا کہ عمر وہ ہے۔ اگر نبیوں کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتا۔ عمر وہ ہے جو محدث ہے، جس کی زبان پہ حق کے علاوہ کوئی کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اور عجیب بات ہے، ایک دماد اہل بیت میں سے مانتے ہیں، ہم تو پورے خاندان کے احترام کے قائل ہیں، لیکن دوسرے دماد ان کا فلسفہ کیا ہے؟ نبی کریم کا خاندان اور نبی کا پورا خاندان ان کے نزدیک برا۔ عثمان دماد نہیں ہے؟ کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم نے کہا 40 بیٹیاں ہوتی، کون سا سسر یہاں پہ بیٹھا موجود ہو جو اپنے دماد سے اتنا خوش ہو سکتا ہے یہ کہہ سکے ایک کے بعد ایک مرتی چلی جاتی، عثمان مجھ سے رشتہ مانگتا چلا جاتا، میں 40 کی 40 بیٹیاں اس کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ بتائیے ام کلثوم، نبی کریم نے کہا اس کے نکاح کی وحی مجھے آسمان سے آئی ہے کہ اس کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دو۔ ان صحابہ کے بارے میں یہ نبی کا خاندان نہیں۔ آئیے فرقہ وریت ختم کرنے کا ایک نسخہ میں مقتدر اداروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آئیے اس بات کے اوپر اتفاق کریں کہ نبی کے کسی بھی صحابی کے بارے میں، خاندان کے کسی بھی فرد کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے، کوئی زبان چلائے، ہمیں منظور ہے۔ اہل سنت کے، اہل حدیث کے ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، ہر اہل حدیث کی طرف سے ہم یہ مطالبہ پیش کرتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی صحابی کے بارے میں ایک لفظ زبان درازی کرے
اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے. اسی طرح اہل بیت کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے. اللہ کی قسم اگر یہ بات یہ مان لیں ملک سے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ مانیں گے نہیں، یہ نہیں مانیں گے، یہ مانیں گے نہیں. میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں، اہل سنت کا ہر فرد اس بات کے اوپر دستخط کرنے پہ تیار ہوگا. روافض میں سے کوئی ایک شاید اس بات کے اوپر مادہ نہ ہو. پورا مذہب برائی کے اوپر، پورا مذہب تبرے کے اوپر، پورا مذہب سب و شتم کے اوپر ایک فلسفیانہ اور منطقی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. عقلی اور منطقی طور پہ بھی کوئی بندہ برا ہو نا، اس کو اگر کوئی بندہ اچھا مانے، اس کو اچھا سمجھے، اللہ کی قسم وہ قابل گرفت نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر نہ اللہ کے ہاں. کوئی بندہ برا ہے اس کو کوئی بندہ اچھا مانتا ہے، وہ قابل گرفت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دنیا کے اندر بندہ اچھا ہے، اس کو کوئی برا مانے، اس کو کوئی برا جانے، وہ دنیا میں بھی قابل گرفت ہے اور عند اللہ بھی قابل گرفت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.